اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اپنا پہلا تعارف کروایا، پہلا جہاں سے کتاب اللہ شروع ہو رہی ہے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ میرے اللہ نے تعارف کرایا کہ تمہارا اللہ کون ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں رب کا نام نہیں ہے، جو کہ 99 نام صرف یہی نہیں ہے، اللہ کی تو بے شمار صفات ہیں۔ میرے نبی نے ایک مجلس میں 99 نام ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں، تو اس میں رب تعارف ہوتا ہے صفات سے، صفات سے ذات کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ نے جب اپنی صفات بتائیں تو وہ 99 نام ہے، الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم العلی الکبیر الحسیب المقیت الغفور الشکور الحسیب الجلیل الکریم المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی الحکیم المقیت المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدار النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ۔ ان میں رب کا لفظ نہیں، رب ان صفات پر حاوی ہے۔ 33 صفاتی ناموں میں رب کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ پھر علمی بات ہو جائے گی، میں اس وقت دوسرے رخ کی بات کر رہا ہوں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ حاکم۔ رب کسے کہتے ہیں؟ محبت کرنے والا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ شفقت رحمت کرنے والا۔ اس میں کہا 33 صفاتی نام رب میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا تعارف کروایا کہ میں تم سے پیار کرنے والا ہوں، تمہارا پالنے پرورش پیار اور محبت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ دیکھو آپ گھروں کی زندگی میں دیکھو، اپنا بچہ روئے تو آدمی کہتا کیا ہوا کیا ہوا، سویا ہوا ہو نا، اپنا بچہ روئے کیا ہوا۔ کسی مہمان کو خاتون آئی اور اس کا بچہ روئے تو ہم کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، رونے کو سر درد کر دیا میرا۔ فرق کیا ہے؟ اسے پال رہا ہے تو اس کی محبت ہے، اس کی ہمدردی ہے، اس کا تعلق ہے۔ وہ مہمان کا بچہ ہے، بہن کا ہے، خالہ کا ہے، پھوپھی کا ہے، اس کو پالا نہیں تو کہتا کیا مصیبت ہے، ادھر کہتا ہے کیا ہوا، رب العالمین۔ تو اللہ نے قرآن کو شروع کیا کہ میں وہ ہوں، میں وہ اللہ ہوں جو تم سب سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں پالتا ہوں۔ جب اللہ نے قرآن کو ختم کیا تو اللہ کسی بھی صفت سے اپنے قرآن کو ختم کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں، قل اعوذ برب بالفلق، قل اعوذ، آخری صورت قل اعوذ برب الناس، بولو رب الناس، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ جب ہماری روحیں تھیں، پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اللہ نے کیا کہا، الست بربکم، رات مولانا فہیم صاحب نے بھی یہ بات دہرائی، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا، تم سے محبت کرنے والا، تمہارا مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اجے اللہ۔ اس وقت تو نہ شیطان تھا نہ شتونگڑے، تو ان سب نے کہا جی بلا، سب نے کہا بلا، ابو جہل نے بھی کہا بلا۔ اب صفاتی نام میں تھوڑی سی ایک اور بات بتاتا ہوں، میں اللہ کی محبت کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ سہارا لے رہا ہوں۔ اللہ کے صرف 99 ناموں میں صرف ایک نام غصے کو بتاتا ہے، باقی کسی لفظ میں اللہ کے کسی نام میں غصے کا
پکڑ کا معنی نہیں ہے. جبار اردو میں آ کر نا غصے والا بن جاتا ہے اور پکڑ والا بن جاتا ہے. جبار عربی میں کہتے ہیں چھا جانے والا اور ٹوٹے کو جوڑنے والا، اس کو جبار کہتے ہیں. اور قہار شہنشاہ کو کہتے ہیں، سب پہ غالب آنے والا. قہار میں غصے کا معنی نہیں ہے، اردو میں آ کر غصے کا معنی بن جاتا ہے. ان سارے الفاظ اللہ کے اسماء حسنہ میں میرے رب کا ایک نام ہے منتقم، انتقام لینے والا. ان اللہ عزیز ذو انتقام. منتقم ہے پکڑنے والا، بدلہ لینے والا، سزا دینے والا. ہائے ہائے ہائے. ایک دفعہ میں اسماء حسنہ پڑھ رہا تھا، یہ میں نے بات کہیں پڑھی نہیں، بس ایسے اللہ نے میرے اس کو دیکھ کے دل میں آئی. یہاں ہے میرے رب کا نام منتقم، دو نام میرے اللہ کے ادھر اور دو نام ادھر. میرے نبی نے محبت اور رحمت کے بتائے اور بیچ میں لایا اللہ کا نبی انتقام کو. کیا ہے ادھر؟ ایک مثال دیتا ہوں. چھری کے اوپر کور چڑھ جائے تو کاٹے گی؟ بولو. چاقو کے اوپر کور چڑھ جائے تو کاٹے گا؟ نہیں کاٹے گا. کیوں؟ کہ اب اس کی جو دھار ہے نا وہ بند ہو گئی ہے، دھار بند ہو گئی ہے. اب یہ میری 5 انگلیاں دیکھو، میرے نبی نے یہاں کہا البر التواب، البر، سبحان اللہ سبحان اللہ، احسان کرنے والا، نیکیاں قبول کرنے والا، احسان کرنے والا، البر. یہ التواب، اپنے بندوں کی طرف رجوع کرنے والا، اپنے بندوں پر شفقت رحمت کی چھاؤں کرنے والا. دو، اب اس کو چھوڑ دو. ادھر آ گیا العفو، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا. آگے آ گیا الرؤوف، مہربان، نرم، انتہائی محبت کرنے والا. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک کور ادھر چڑھایا، ایک کور ادھر چڑھا کے بیچ میں غصے کی صفت کو لایا المنتقم. دو ادھر دو ادھر، بیچ میں منتقم. اللہ کے غضب اور غصے کو 2 رحمت کی صفتوں میں بند کر دیا، 4 رحمت کی صفتوں میں بند کر دیا. سبحان اللہ، قربان جاؤں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا انک لعلی خلق عظیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جیسے میں مہربان ہوں میرا نبی بھی مہربان ہے، جیسے میں محبت کرتا ہوں میرا نبی بھی محبت کرتا ہے. رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت. اب اللہ بھی محبت کرنے والا، اللہ کا نبی بھی محبت کرنے والا. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. یہ قرآن بلاغ للناس ہے. علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو وہ ہوتا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. کون پہنچائے گا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ امت پہنچائے گی. اس آیت کا خیر امت، تم بہترین امت. تبلیغ میں جب سے لگے ہیں یہ ترجمہ سنتے رہے تم بہترین امت ہو. میں نے لفظ خیر کے اور مطلب دیکھے کہ شاید اس کو اور خوبصورتی پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ خیر کا مطلب ہے ایک دوسرا، تم میری سب سے زیادہ پیاری امت ہو. آہا، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، تم میری سب سے زیادہ پیاری امت ہو. ایک اور مطلب خیر، نفع پہنچانے والا. تم ساری امتوں میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی امت ہو. وہ کیا نفع ہے؟ ہسپتال، سڑکیں، پل، حکومتیں، معیشت، نہریں، دریا نہیں. وہ خاص نفع ہے جو صرف تمہارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. پورے بازار میں کسی کے پاس، کسی دکان پر سودا ہو اور بازار میں کسی کے پاس نہ ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. پوری امتوں میں سے کسی امت کے پاس یہ سودا نہیں ہے، ہمارے پاس یہ سودا ہے تو اللہ نے ہماری قیمت بڑھا دی. وہ کیا سودا ہے؟ کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہم اللہ کی طرف
بلاتے ہیں، ہم شیطان سے کاٹ کے اللہ سے جوڑتے ہیں، ہم برائیوں سے ہٹا کر اور اللہ کی فرما برداری پر لاتے ہیں۔ یہ صفت ایسی ہے جس نے تمہیں سب سے نفع والا بنایا، جس نے تمہیں سب سے زیادہ بہترین بنایا، جس نے تمہیں اللہ کی سب سے پسندیدہ امت بنایا۔ لہٰذا اللہ نے اس امت کے ساتھ کیا نرمی کر دی، انتہا کر دی۔ پہلی نرمی تو یہ ہے کہ مزدوری کا ٹائم بہت تھوڑا دیا ہے، 60-70۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کی عمر ما بین 70 الی 60، میری امت کی عمر 60-70 سال ہے۔ زندگی مزدوری کے لیے ہے، زندگی کام کے لیے ہے، اور لمبا کام کرنا پڑے تو آدمی تھک جاتا ہے، اور تھوڑا کرنا پڑے معاوضہ زیادہ ہو تو آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ کا پہلا احسان، پہلی امتیں 200 سال عمر، 300 سال عمر، 400 سال عمر، 500 سال عمر، 1400 سال عمر پائی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام نے 1000 سال کی عمر پائی، قوم عاد 300 400 500 600 700 سال کی عمریں پائیں۔ ہماری عمر 60-70 سال، کچھ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں، اکثر مرد عورت اسی میں سمٹ جاتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم محنت مزدوری کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کرو۔ تو اللہ نے کام کیا کیا؟ ٹائم تھوڑا دے دیا، بھائی اتنی سی دیر کر لو بس، پھر تم ہی تم اور تمہارا ہی تمہارا ہے، اور اجرت بڑھا دی۔ یہ 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یہود عیسائی مسلمانوں کی مثال ہے کہ ایک مزدور نے صبح سے ظہر تک کام کیا، دوسرے نے ظہر سے عصر تک کام کیا، تیسرے نے عصر سے مغرب تک کام کیا، مزدوری طے ہو گئی 1 دینار۔ تو جب شام کو وہ مزدوری لینے آئے تو صبح سے ظہر تک کرنے والے کو 1 دینار دے دیا جو طے تھا، اور ظہر سے عصر والے کو 1 دے دیا جو طے تھا، اور عصر سے مغرب والے کو 2 دے دیے۔ اور عصر سے مغرب کتنا تھوڑا وقت ہوتا ہے؟ یہاں بھی ہماری 5:30 بجے ماشاءاللہ عصر ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹے کے بعد مغرب ہو جاتی ہے، اور جب سے ٹائم شروع ہوتا ہے تو 2 گھنٹے لگا لو۔ وہ دونوں مزدور کہنے لگے جناب کام ہم نے زیادہ کیا، مزدوری اس کو زیادہ کیوں؟ تو وہ مالک کہتا ہے تم سے جو طے کیا تھا وہ تو میں نے پورا دیا ہے نا۔ کہا ہاں جی وہ تو پورا دیا ہے۔ کہ اس سے زائد تو پھر تم نہیں مانگ سکتے؟ کہ جی۔ کہ پھر یہ میری پسند ہے، میں کسی کو زیادہ دے دوں، میں اس کو انعام دے رہا ہوں، مزدوری نہیں دے رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی؟ پھر ایک اور حدیث سنو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور میرے نبی کی مہربانی اب کیا ہے۔ جب یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا، یہ ہے انٹرنیشنل قانون۔ آدم کی امت کو بھی 1 پہ 10 نیکیاں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت کو 1 پہ 10 نیکیاں۔ تو جب یہ آیت آئی تو میرے نبی کی اب رحمت للعالمین سنو، اور میرے نبی کی رحمت محبت امت سنو۔ 1 پر 10 بھی بہت ہوتا ہے، تو ورنہ عام بازار کا نفع 2% ہوتا ہے۔ جو تاجروں سے پوچھا، میں تو تجارت کبھی نہیں کی، 2% ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے عرض کی یا اللہ میں یہ میری امت کو زیادہ کر، رب زد امتی، یا اللہ زیادہ کر۔ اللہ نے کہا کر دیتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے ہم سے قرضہ مانگے ہم بہت زیادہ کر کے دیں؟ تو بہت زیادہ میں کوئی تعداد نہیں تھی، عدد نہیں تھا، تو میرے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا واضح فرما اور زد زیادہ فرما، یا اللہ اور زیادہ فرما۔ اللہ نے کہا زیادہ کر دیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ میرے نبی آپ کی امت کا 1 پہ 700، بہت سے تاجر بیٹھے ہیں، 1 روپے پہ 700 کا بھی نفع بنایا ہے؟ نہیں بنایا۔ 1 پہ 700 ممکن ہی نہیں۔ یہ لوگ جو منشیات بیچتے ہیں وہ بھی 1 روپے کی 700 میں نہیں بیچتے، کتنا زیادہ ہو گیا۔ پر میرے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے، تیرے خزانوں میں کیا کمی۔ ہائے ہائے رب زد امتی، اوپر اللہ محبت کرنے والا، نیچے میرا رسول محبت کرنے والا۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے مجھے پیارے لگتے ہو، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے سب سے نفع پہنچاتے ہو، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین ہو۔ اور پھر اس کی میں نے چند ایک مثالیں دیں کہ مزدوری تھوڑی کر دی، پردہ ڈال دیا، آخرت میں پردہ ڈال دیا۔ میرے نبی نے پھر کہا یا اللہ زیادہ کر، 700 بھی تھوڑا ہے،
واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ تو میرے اللہ نے کہا چل میرے محبوب، آپ اور آپ کی امت سے محبت کا حق یہ ہے کہ میں یہ 100 200 400 500 600 700 چھوڑ دوں۔ سن میں کیا آپ کہتا ہوں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں آپ کی امت میں جو صبر والے ہیں ان کو بے حساب دوں گا۔ عام طور پر بے حساب کا مطلب سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ یہاں اللہ بہت زیادہ دے گا، بھائی کوئی کھاتا نہیں، بے بہت زیادہ دے گا، یہ ادھورا مطلب ہے۔ اس کا اگلا ایک مطلب دوسرا ہے کہ میرے محبوب یہاں اتنا زیادہ دوں گا کہ اس سے گنا نہیں جائے گا، حساب ہی نہیں کر سکے گا، اور آگے جب آئے گا تو حساب لوں گا ہی نہیں۔ چل جا جا۔ ارے ایک حدیث اور یاد آ گئی، اعلان ہوگا فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ کہیں گے جنت، وہ چلیں گے جنت، اللہ ان کو ان کی شان دکھانا چاہے گا، تو فرشتوں کو نہیں پتا کہ ان کے لیے اعلان ہو گیا ہے، وہ آگے جنت کے دروازے اور ہمارے بھائیوں کی طرح ڈنڈے لے کے کھڑے ہوں گے۔ وہ کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں۔ وہ کہیں گے ابھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں ہمارا حساب ہے ہی نہیں۔ اب یہ آواز اللہ بلند کر کے پورے مجمع کو سنا رہا ہے، مائک کی ضرورت نہیں ہے، کھرب انسانوں میں آواز جاری۔ تو وہ کہیں گے تو تم کون ہو جن کا حساب نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں۔ کوئی کہے ڈنڈا اٹھاؤ، ڈنڈا اٹھاؤ، چلو 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 چلو۔ آپ کا یہی پروٹوکول ہونا چاہیے، آپ کا یہی اعزاز ہونا چاہیے۔ اللہ محبت کرنے والا، دوسری طرف اللہ کا محبوب محبت کرنے والا، اور جو میرا نبی پیغام لایا وہ بھی محبت والا۔ وَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا، اللہ نے میرے پیغام کو آسان بنایا، نرم بنایا، کشادہ بنایا۔ سبحان اللہ، پیغام بھی سخت نہیں ہے۔ قرآن میں جاؤ، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میں یہ دین دے کر تمہیں آسان کرنا چاہتا ہوں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے تمہارے دین میں تنگی سختی کوئی نہیں رکھی۔ دوسرا انعام، اللہ نے ہمیں ہر قوم کے عیب سنائے۔ فرعون یہ کرتا تھا، سمود یہ کرتے تھے، ہود یہ کرتے تھے، اور شداد نے یہ کیا، اور قارون نے یہ کیا، حامان نے یہ کیا، قوم لوط نے یہ کیا، قوم سبا نے یہ کیا۔ دیکھو پورا قرآن بھرا پڑا ہے قوم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين والشمال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ عاد، سمود، فرعون، سبا، قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم۔ اللہ فرعون کو بتا رہا ہے کہ میں نے فرعون کو کیسے پکڑا، عاد کو میں نے کیسے پکڑا، سمود کو میں نے کیسے پکڑا، لوط کی قوم کو، سب قوم سبا کو میں نے کس طرح پکڑا۔ اور اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنا رکھا، ہم نے پانی چھوڑا، فارت التنور، پانی نکلا، اِنَّهُمْ قَوْمٌ مُغْرَقُونَ، یہ قوم برباد ہونے والی ہے۔ کیسے؟ پانی میں غرق ہونے والی ہے۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا۔ اچھا، جب ہماری باری آئی نا، سبحان اللہ، ہمارے بات تو کوئی ہے نہیں، تو اللہ ہماری برائیاں کس کو سنائے گا؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ زیادہ کھانا تو نہیں کھا لیا آپ لوگوں نے؟ اچھا ٹھیک۔ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ ایسے پردہ ڈالا کہ ہمارے بعد کوئی آئے گا ہی نہیں جس کو اللہ سنائے، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی۔ سبحان اللہ، ہمارے گناہوں پہ پردہ۔ اب یہ پردہ کہاں تک ہے، میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی عرض کریں گے، یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر۔ اللہ کہیں گے کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، میں ہی الگ سے لے لوں۔ میرا رب تو میرے نبی سے زیادہ مہربان۔ تو میرا رب کہے گا، میرے محبوب جب آپ ان کا حساب لیں گے تو پھر آپ ان کے عیب دیکھیں گے، تو پھر یہ آپ کے سامنے تو شرمندہ ہوں۔ چلو کسی اور کے نہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک چور آ جاتا ہے،
ایک شرابی آ جاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان آ جاتا ہے، نماز چھوڑنے والا آ جاتا ہے، جب اس کے گناہوں کی فہرست کھلے گی تو آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا، شرمندہ ہوگا۔ میرے محبوب، میں آپ کو بھی آپ کی امت کا حساب نہیں دوں گا، میں حساب خود لوں گا، پردے میں لوں گا، آگے پردہ ڈال دوں گا۔ پورے قیامت کی انسانیت کے سامنے اللہ پردہ ڈال دے گا، امت محمد کو آگے کر دے گا، پھر اس میں جو برا ہے اس کو جہنم میں ڈال دے گا، جو اچھا ہے اسے جنت میں ڈال دے گا۔ اتنی پردہ پوشی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے۔ پیغام بھی محبت والا، نبی بھی محبت والا، اللہ بھی محبت والا، محبتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ میرے اللہ نے دین بنایا، سہل بنایا، آسان بنایا، نرم بنایا، اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ پہنچانا کس نے ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا۔ ایک ہے امت معتدل بنایا، ایک معنی ہے امت واسطہ۔ کیسے؟ جیسے یہ مائک میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے، یہ نہ ہو تو یہ اس لاکھوں کے مجمع میں آواز نہیں جائے گی۔ لاکھوں کا کیا، یہ بانس کے آگے آواز نہیں جائے گی، یہ اس کو واسطہ کہتے ہیں۔ تو پہلے نبی ہوتے تھے بندوں اور رب میں واسطہ، اب میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کی امت اب تم ہو میرے بندوں اور میرے درمیان واسطہ۔ اپنا مقام دیکھا ہے؟ وہ کہتا میں بہت بڑا افسر ہوں۔ وہ بھائی افسری تمہارے دفتر میں باہر کوئی تمہیں جانتا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، پیغام محبت والا، اللہ محبت والا، میرا نبی محبت والا، اور یہ امت بہت بڑے مرتبے والی وسطا، اس لیے میں نے کریٹ کا قصہ سنایا، امتن وسطا۔ اس حد تک اس امت کو عزت ملے گی قیامت کے دن کہ آپ نے کہا انی و امتی علی قوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت الگ کھڑے ہوں گے اور ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ ما من نبی الا ود ان یکون منہم، یا اللہ، میرے نبی نے فرمایا اس دن انبیاء تمنا کریں گے کاش ہم اس امت میں سے ہوتے۔ کیا کہنے، مزے آ گئے۔ ہم نے کوئی درخواست دی تھی، اللہ نے نکال۔ تو میرے بھائیوں، اس امت پر بہت بھاری ذمہ داری ہے جو کسی امت کو نہیں ملی۔ ہاں، بھلائی کی، خیر کی نصیحت کرنا سب کے ذمہ تھا۔ کانوا لا یامرون بالمعروف ولا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ یہ اللہ تعالیٰ پہلی امتوں کو بھی تانا دے رہا ہے کہ تم نے لوگوں کو برائیوں سے نہ روکا، آپس میں۔ یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے اخرجت للناس، نکال دیے گئے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، چن لیے گئے ہو۔ کس کام کے لیے؟ قرآن پڑھنے کی کتاب بھی ہے، اور قرآن درس کی کتاب بھی ہے، اور قرآن علم کی کتاب بھی ہے، اور قرآن کتاب زندگی ہے۔ انسان نہیں جانتا زندگی کیسے گزارنی ہے جس میں وہ دنیا میں بھی سکھی رہے اور آخرت میں بھی سکھی رہے۔ شیر پیدا ہو یا چونٹی پیدا ہو، عقاب پیدا ہو یا چڑیا پیدا ہو، سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے پتہ ہوتا ہے، انڈے سے نکلتے پتہ ہوتا ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ جانور جڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے جانور رکھے، ہمیں تو فرصت نہیں ملتی، لیکن ان کی یاد میں جانور رکھے ہوئے ہیں۔ گائے دودھ، بھینس گائے اور بھینس دودھ دینے کے لیے، تو کئی دفعہ بچہ پیدا ہوتے دیکھا اپنے ہی باڑے میں۔ تو بھینس نے بچہ دیا، بچہ اوپر سے نیچے گرا، یا بیٹھے بیٹھے دیا تو وہ پھسل کے باہر نکلا، ماں کھڑی ہو جاتی ہے اور بچہ یوں کرتا رہتا ہے، اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، گر جاتا ہے، اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اس کو کوئی آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ اٹھ جاتا ہے، میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، بھاگتا ہوا سیدھا ماں کے تھنوں پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری مائیں ہمیں پکڑ کے اپنی چھاتی کے قریب کرتی تھی اور منہ ادھر پھیرتے دیکھے، ہمیں پتہ نہیں ہماری غذا یہاں ہے، پھر جو میٹھا لگا کر منہ لگاتی تھی تو پھر چوسنا۔ اور میں حیران ہوا یہ کیسے ہوا کہ اٹھا ہے اور سیدھا ماں کے تھنوں کے پاس چلا گیا۔ جانور اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ جانتا ہے۔ اب شیر کے آگے رکھو گھاس، مر جائے گا نہیں کھائے گا، بکری کے آگے رکھو گوشت، مر جائے گی نہیں کھائے گی، زندگی گزارنے کا طریقہ جانتا ہے۔ انسان طریقہ زندگی گزارنے کا صحیح نہیں جانتا۔
لہذا اس میں صحیح غلط مل جاتا ہے. جانور غلط کر ہی نہیں سکتا. آپ شیر کو مار دو گے وہ گھاس نہیں کھائے گا, بکری کو مار دو گے گوشت نہیں کھائے گا. آپ شوگر والے مولانا چھوڑو, تاجر چھوڑو, ڈاکٹر کے سامنے بھی رکھو گے نا مٹھائی, وہ ضرور اس میں سے ایک رس گلہ اٹھائے گا. مولوی تو بیچارے ویسے بدنام ہے. میرا بھائی اللہ معاف کرے بہت بڑا ڈاکٹر ہے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا بھائی ہے, واقعی بہت بڑا ڈاکٹر ہے. اس کو شوگر ہے, مجھے کوئی نہیں ہے, وہ مجھ سے 10 گنا زیادہ میٹھا کھاتا ہے. کہتا کوئی نہیں, گولی بات کھا لواں گے, گولی بات کھا لو, آج جم زیادہ کر لواں گے, واک زیادہ کر لواں گے. انسانی فطرت ہے کہ یہ جانتا ہے کہ غلط ہے پھر بھی کر سکتا ہے, اور جانتا ہے کہ صحیح ہے پھر بھی کر سکتا ہے. تو لہٰذا کیسے کامیاب زندگی گزاری جائے یہ انسان نہیں جانتا. قرآن ایک زندگی, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, قرآن تمہیں زندگی سکھانے کا سیدھا راستہ لے کر آیا ہے. اب کون پہنچائے گا؟ میرے نبی تو 23 سال کے بعد چلے گئے. پہنچانے کے لیے اس امت کو چنا گیا ہے. یہ اجتماع جو ہو رہا ہے یہ بھی اس سبق کو یاد کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ ہم وہ پیغام پہنچانا بھول گئے. مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. یہ شعر مجھے بہت تڑپاتا ہے کہ ایک شکاری گھونسلے سے چھوٹا پرندہ اٹھا کے لایا, پنجرے میں بند کر دیا, ایک پیالی میں چاول ایک پیالی میں پانی رکھ دیا, وہی کھائے وہی پیے وہیں پھڑ پھڑائے, وہ جانے یہی میرا جہان ہے. ایک دن جب وہ جوان ہو گیا تو شکاری نے آ کے دروازہ کھول کے کہا چل چلا جا اپنے گھر کو. تو بڑی معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں, مجھے اڑنا نہیں آتا, مجھے اڑنا نہیں آتا, اور اگر میں کچھ اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں, مجھے اپنے گھر کے گھونسلے کا, مجھے اپنے باغ کا, مجھے اپنے گھونسلے کا پتہ نہیں, میں کدھر جاؤں گا. اس وقت امت کا یہ حال ہے کہ دکان کا پنجرہ, کاروبار کا پنجرہ, نوکری کا پنجرہ, گھر کا پنجرہ, سیاست کا پنجرہ, پنجرے لگاتے جاؤ جتنے ہیں, اس میں پھڑ پھڑاتے ساری زندگی گزر گئی. اب اس مبارک محنت کے ذریعے سے پیغام ملتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے, تو وہ کہتے ہیں تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. نہ بھائی ہم نکل سکتے ہیں اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے. میرے نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے میرے اللہ نے ہمیں یہ کام دیا, کیا؟ قرآن کا پیغام پہنچانا, قرآن کا پیغام پہنچانا. ہمارے ہاں عنوان ہے درس قرآن, اور میرے رب نے لکھا ہے پیغام قرآن, ھذا بلاغ للناس. ہمارے جو علمی ماحول میں چلتا درس قرآن ہو رہا ہے, درس حدیث ہو رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, میں کوئی اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں لفظ کے انتخاب میں بھی معنوں میں قوت اور کمزوری آتی ہے. درس کے لفظ میں کمزوری ہے کہ چند لوگ ہیں جو پڑھنے ہیں ان کو پڑھانا, اور پیغام کے لفظ میں طاقت ہے کہ ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے. بلاغ للناس, پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے. میرے بھائیوں, کسی چیز کو پہنچانا ہو دوسری جگہ تو راستے کا صاف ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ محبت میں نوجوان آ کے راستے میں میری گاڑی کے رکاوٹ بن جاتے ہیں تو میں نہیں چل سکتا, پھر ہمارے بھائی پہرے دار آتے ہیں, وہ راستہ بناتے ہیں. آپ نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ فلاں جگہ جا کے راجہ بازار میں یہ دے کر آؤ, گفٹ دے کر آؤ, یا یہ لفافہ دے کر آؤ, یا یہ پیکٹ دے کر آؤ. وہ واپس آ جاتا ہے. وہ واپس کیوں ہو گیا؟ کہ حضور وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ساری ٹریفک بلاک ہے, سارا راستہ بلاک ہے. راستے کا صاف ہونا مادی چیز کو پہنچانے کے لیے, یہ ساری تمہید میں اس بات کے لیے بیان کی ہے جو پیچھے آپ سے پونا گھنٹہ. چیز کو دوسری جگہ پہنچانے کے لیے راستے کا صاف ہونا ضروری ہے. پھر پیدل بھی پہنچا دو گے, گاڑی پر بھی پہنچا دو گے. اگر راستہ بند ہو گیا تو پہنچانے کا عمل نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ بڑی آسان بات ہے. قرآن بھی تو ایک پیغام ہے جو پہنچانا ہے. کیا اس کے لیے راستہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ میری بات دھیان سے سن لو. اسی کو تھوڑی دیر میں کہہ کر میں کوشش کروں گا کہ جلدی ختم کروں. میرا سر درد دوبارہ اٹھ گیا ہے, تو اللہ کرے میں کچھ کہہ سکوں جو کہنا چاہتا ہوں.
یہاں سے وہاں بھی جانا ہو تو راستہ میں رکاوٹیں ہوں گی تو نہیں ہو سکے گا، نہیں پہنچ سکیں گے۔ چیز پہنچانے کے لیے رکاوٹ دور کرنا ضروری ہے کہ میری یہ گھڑی ویسٹریج کے فلاں گھر کے فلاں دوست کو پہنچا دو، تو وہاں تک راستے کا صاف ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے میرے بھائیو؟ یہ میری بات اللہ کے واسطے جاگ کے سننا، جاگ کے سننا، جو سو رہا اس کو ذرا ہلا دو۔ قرآن ایک پیغام ہے، جیسے یہ گھڑی ایک شے ہے اور میں کہتا ہوں اقبال میر صاحب کو پہنچا دے، یہاں 10 آدمی بیچ میں رکاوٹ بن جائیں گے تو یہ وہاں تک گھڑی نہیں جا سکے گی۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچانا، یہ اس کے لیے راستے کا صاف ہونا ضروری ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں اور مولوی رشید صاحب وہاں بیٹھے ہیں، یہ فاصلہ ہے، یہ لمبا ہو کم ہو، اس کا صاف ہونا ضروری ہے۔ قرآن کا پیغام پہنچانا انسانوں تک، یہ اس کے لیے راستے کا صاف ہونا ضروری ہے، اور وہ راستہ ہے دل۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور شعر ہے۔ دل کا صاف پہلی رکاوٹ یہ ہے، یہاں سے رکاوٹ آ گئی تو آگے پیغام جائے گا ہی نہیں۔ کان سنو گے دل نہیں سنیں گے، دل کی کان بند ہو جائیں گے۔ یہاں رکاوٹ، اس ٹکڑے میں رکاوٹ ہے آج پوری امت کے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں سے انسانیت کی ہمدردی اور محبت نکل گئی۔ یہ دل غصے سے بھرا ہے، غضب سے بھرا ہے، نفرت سے بھرا ہے، کینے سے بھرا ہے۔ یہ ایسی بلا ہے، یہ ایسی بلا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا لیلۃ القدر، جس میں ساری دنیا کے انسانوں مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے، میرے نبی نے فرمایا 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، رمضان آ رہا ہے۔ شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کرنے والا، اور چوتھا ہے دل میں دوسرے کے لیے بغض نفرت پالنے والا۔ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا، ماں باپ کا نافرمان تو کچھ بدتمیزی کر رہا ہے، اور شراب پینے والا عمل کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اور رشتہ داروں سے لڑنے والا گالی گلوچ کر رہا ہے، اور دل میں بغض رکھنے والا تو کچھ بھی نہیں کر رہا، چاہے ممبر پہ بیٹھا ہو، چاہے وہ بیڈ روم میں بیٹھا ہو، چاہے بہت بڑے کاروبار میں بیٹھا ہو۔ تو میرے بھائیو، قرآن ایک لطیف پیغام ہے۔ جیسے یہ موبائل ہے نا، اس میں پیغام کرنٹ بنتا ہے، اور کرنٹ بن کے فضا میں ٹریول کرتا ہے، اور آگے وہ کرنٹ جا کے آواز میں بدلتا ہے۔ اگر یہ کرنٹ خراب ہو جائے تو کرتے رہو ہیلو ہیلو، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کے ذمے ہے۔ اس کے لیے 2 محبتیں ضروری ہیں۔ ایک، جس کو دعوت دے رہے ہو اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، اور ایک آپس میں بھی محبت پیدا کرو۔ ادھر محبت نہ ہوگی تو بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، ادھر آپس میں محبت نہ ہوگی تو بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ عجیب آیت ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ اللہ نے، میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ دل تمہارے بازو چیر کے دیکھوں گا اندر کیا ہے، تمہاری ٹانگیں چیر کر دیکھوں گا اندر کیا ہے، تمہارا پیٹ چیر کر دیکھوں گا اندر کیا ہے، تمہاری کمر چیر کر دیکھوں گا اندر کیا ہے۔ میرے اللہ نے کہا حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دل چیر کر دیکھوں گا اندر کیا ہے۔ بھائیو، میرے بھائیو، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہم امت رہے ہی نہیں، نہ دنیاوی میدان میں نہ دینی میدان میں۔ دنیاوی میدان میں سیاست کرنا کوئی منع نہیں، لیکن اس پر بھی قتل و غارت، نفرتیں اور اختلاف رائے بھی کوئی منع نہیں، لیکن فرقہ واریت، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ مقلد ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، اس نے ہمارے اندر نفرتوں کے بیج بو دیے۔ امت تو کب سے مر چکی ہے۔ پیغام اگر پہنچانا ہے تو اپنے نبی، دیکھو اس لیے میں روتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے نبی کی سیرت پڑھو۔ صرف 500 آیات ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، باقی سارا قرآن تو نصیحت اور اخلاق ہے، اور 10,000 احادیث ہیں جو مسائل کی ہیں، اور باقی 9,90,000 سب اخلاق، معاشرت، زندگی، معاملات سکھانے کے لیے ہیں۔
تو وہ آیات جو علماء سے متعلق ہیں اس میں ہمت نہ کرو کہ ہم بھی مفتی ہیں، وہ آیات وہ احادیث جو مسائل سے متعلق ہیں علماء کے سپرد کرو۔ لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں کہ تم اخلاق اچھے کرو جنت میں گھر دے کر دوں گا، تم غصہ چھوڑ دو میں تمہیں جنت کے درمیان گھر لے کر دوں گا، تم حق چھوڑ دو، تم غصہ چھوڑ دو تمہیں جنت کے کنارے مکان لے کر دوں گا، حق چھوڑ دو تمہیں جنت کے درمیان مکان لے کر دوں گا، ماں کے قدموں تلے جنت۔ مثال دے رہا ہوں، اس میں کون سی چیز ہے جو کسی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ پیغام پہنچانے کے لیے محبت ضروری ہے، اپنے دلوں میں انسانیت کی محبت پیدا کرنا اور آپس میں محبت پیدا کرنا ضروری ہے۔ اب ذرا پیچھے جاؤ، اپنے نبی کی سنو، میرا اللہ کہہ رہا ہے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی آپ کیوں گھل گھل کے فوت ہونا چاہتے ہیں؟ اور یہ گھلنا تڑپنا کن کے لیے تھا؟ غیر مسلموں کے لیے جو پتھر مار رہے ہیں۔ میرے نبی آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اب کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ طائف کے پتھر کھانے پر دیکھو 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ایک جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لٹا کر اور گھٹنا ان کی کمر پہ رکھ کے اور سر کے بال پکڑ کے یوں اٹھائے اور چھرا ہاتھ میں لے کر یوں آسمان کو دیکھا کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں زیادہ ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں میرے مولا، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو میں تیرے امتحان کے قابل نہیں مولا، یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی نا کہ تو ناراض ہو گیا ہے، اسماعیل کی محبت تجھ سے زیادہ نہیں ہے، اس پر آسمان کے فرشتے ہل گئے اور جب چھری یوں کی تو چیخ و پکار مچ گئی۔ اور دوسری دفعہ جب میرے نبی کو تب پتھر پڑ رہے تھے، مجھے ایک دفعہ ایک عرب لے گیا، اس طرف تو اب بہت عجیب نقشہ ہے، جب تک کوئی مقامی نہ ہو سمجھ میں نہیں آتا، تو اس نے چھت پہ چڑھ کے دکھایا یہاں پتھر پڑے، وہاں زید بن حارثہ نے بے ہوش ہو کر گرے تھے تو وہاں جا کے ان کو لٹایا تھا۔ اتنے پتھر پڑے کہ پنڈلیوں سے خون نکلتے نکلتے جوتے میں جم گیا اور پاؤں کے ساتھ ایسے چپک گیا اور آپ کو لٹایا۔ جب ہوش آیا، اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، گلا تو کیا کہ میرا نبی کا گلا ہے اپنے رب پر، یا اللہ آج میں تجھ سے تھوڑا سا گلا نہ، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، یا اللہ آج تھوڑا سا گلا کرنا چاہتا ہوں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، تو نے مجھے کن بے دردوں کے حوالے کر، ہاں لیکن بیچ میں 2 باتیں آپ نہیں لائیں، ذو فقوت، یا اللہ میں پوری طاقت سے کام نہیں کر سکا، میں پوری ترتیب سے کام نہیں کر سکا، پر پھر بھی یا اللہ تو نے ایسے لوگوں کے حوالے مجھے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ اس پر فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ لیکن اگلا جملہ سنو، دعا تو ذرا لمبی ہے، ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، میرے رب میرے خون و خون ہونے پر اگر تو راضی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیہ۔ اگر یہ شعر آپ سمجھتے آپ پگھل جاتے۔ میں ہزاروں دفعہ یہ شعر سنا چکا ہوں، اس پر آ کر میری آنکھیں پھٹ پڑتی، بہہ پڑتی ہیں، ابل پڑتی ہیں اور دل میرا غم سے بھر جاتا ہے۔ ولیت الشراب من ودادک صافیہ وشربی من ماء المعین السراب۔ میرے رب اگر تو راضی ہے اور جگ ناراض ہے تو فکر کی بات نہیں۔ میرے رب تیرا میرا تعلق باقی ہے اور باقی سب سے ٹوٹ چکا ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ میرا رب تیری محبت کا پیالہ پینے کو مل رہا ہے تو شہد بھی کڑوا ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ حَيٌّ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ۔ یہ ابو فراس ہمدانی کے اشعار ہیں، میں یہاں فٹ کیا کرتا ہوں جب کبھی طائف کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ تو آخری شعر ہے کہ اگر تیری میری محبت باقی ہے پھر ہر شے آسان ہے، اور یہ دھرتی بھی مٹی ہے اور اس پر سب کچھ ہونے والا بھی مٹی ہے۔ خیر جب میرے نبی نے دعا کے لیے
ہاتھ اٹھ نہیں رہے تھے، یوں ٹیک لگا کے پڑے ہوئے تھے اور یہ دعا مانگی، عرش ہل گیا، جبریل و پہاڑوں کا فرشتہ اتر گیا، یا رسول اللہ آپ حکم دے تو میں 2 پہاڑوں میں چکی کے پاٹ کی طرح پیس دوں، آٹا بنا دوں۔ تم رحمت للعالمین کی رحمت والی امت ہو، اپنا مقام دیکھا ہے؟ وہ کہتا میں بہت بڑا افسر ہوں۔ وہ بھائی افسری تمہارے دفتر میں باہر کوئی تمہیں جانتا ہی نہیں، ہمارا تلمبا قصبہ ہے، اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے اور 1 لاکھ کی آبادی کا چھوٹا سا شہر ہے، اس میں ایک آدمی پروفیسر بنتے بنتے 20ویں گریڈ پہ چلا گیا، تو 20واں گریڈ کالج میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا گیا دکان پہ سبزی لینے، سبزی والا پہلوان ٹائپ تھا، میرا ہی گاؤں ہے، میرا ہی قصبہ ہے، وہ کسی بھاؤ پہ بات ہوئی تو اس نے اس کو 2 ٹکا دی اس کے بیٹے کو۔ وہ بھاگا بھاگا باپ کے پاس گیا کہ مجھے اس نے سبزی والے نے مارا ہے۔ ان کے باپ کو غصہ چڑھا، ٹھیک ہے ٹھیک، اور وہ تھانے پہنچ گئے، کہنے کہ FIR کاٹو۔ انہوں نے کہا جی کس بات کی؟ کہا میرے بیٹے کو سبزی والے نے مارا ہے۔ کہا جی اس کو بلا تو لیں۔ کہا میں 20 گریڈ کا افسر ہوں، میرے بیٹے کی توہین ہوئی ہے۔ کہا حضور آپ بیٹھے، وہ بھی متاثر ہو گیا 20 گریڈ۔ کہا بلاؤ بھائی۔ وہ آ گیا، اس نے کرتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا، بنیان پہنی ہوئی تھی، پہلوان تھا، وہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہیں میں 20 گریڈ کا افسر ہوں، اس نے میرے بیٹے کو مارا۔ اچھا، اور وہ جو سبزی والا ہے وہ روزانہ ٹماٹر کے کریٹ بیچتا ہے، سبزی کے کریٹ بیچتا ہے، خربوزوں کے کریٹ بیچتا ہے، آموں کے کریٹ بیچتا ہے۔ اب جب بار بار وہ کہنے لگا 20واں گریڈ ہے 20واں، اب وہ تو بیچارے نے گریڈ تو کبھی سنا ہی نہیں تھا، کریٹ روزانہ بیچتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بولے ہی جا رہا ہے 20 کریٹ 20 کریٹ، وہ پیچھے سے بولا SHO صاحب پتہ نہیں ہے کہ وی کریٹ آخر ہے، میں روزانہ ٹماٹر دے 20 کریٹ ویچ دینا، اے دے کول کیڑا کریٹ ہے، میرے کول سینکڑا کریٹ ہے۔ دنیا کی عزت کی اتنی ہی قدر اور اوقات ہے۔ پہلے محبت کرنا سیکھو، پھر تبلیغ سیکھو، پھر علم سیکھو، پھر ذکر سیکھو، پھر ساری زندگی کے اصول و آداب سیکھو۔ ساری گاڑی موجود ہو، پیٹرول نہ ہو چلے گی، لینڈ کروزر ہو چلے گی، موٹر سائیکل ہو چلے گا، رولز رائس دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے، پیٹرول نہ ہو چلے گی۔ یہ سارے مدرسے، خانقاہیں، تبلیغ، مسجدیں، درس، یہ سب گاڑی ہیں اور انجن کے بے شمار پرزے ہیں، اور محبت اس میں پیٹرول ہے۔ پیٹرول نکال دو کیا کرو گے؟ کیسے چلاؤ گے؟ رولز رائس کو چلاؤ گے؟ دنیا کا عجوبہ ہے 380 جہاز جو 2 منزلہ ہے، وہ 500-600 آدمیوں کو اٹھا کے جاتا ہے، اور اس کا بھی نکال دو تیل تو وہ چلے گا۔ محبت دل کے لیے، دین کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے تیل کا کام کرتا ہے۔ اور میرا رب اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، میرے نبی اتنا کیوں آپ غم کھاتے ہیں کہ آپ خود فوت ہو جائیں؟ اوہو، طعیمہ بن عدی نے وحشی سے کہا اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو تجھے آزاد کر دوں گا، علی کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا، رسول پاک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس نے حضرت حمزہ پہ وار کیا، شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو ہندا آئی، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، سینہ چیر دیا، کلیجہ نکال کے چبایا، اور پھر چبا نہیں سکی تو تھوک دیا۔ جب میرے نبی لاش پر آئے اور دیکھا چچا کا حال، اتنا روئے کہ ہچکیاں دور تک سنائی دے رہی تھی۔ نبی کے درد کو تو سمجھو، حالانکہ وہ تو حمزہ کو جنت میں دیکھ رہے تھے، پھر بھی ہچکیاں بند گئیں، اور میرے رب نے جبریل بھیجا، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور اسے کہیں کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، میں نے عرش پہ لکھ دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اور جب میرے نبی مدینہ آئے، آپ نے ساری دنیا میں 1 دفعہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے، کہیں 2-3 دفعہ ہو جاتا ہے، میرے نبی نے اپنے صحابہ کے جنازے پڑھائے 1 دفعہ۔ واہ یا رسول اللہ، اور واہ یا حمزہ، میرے نبی نے اپنے چچا کا جنازہ 70 دفعہ پڑھایا۔ کیا پیار تھا! وحشی نے کسی کو کہا، اس کے قتل کا حکم تھا، مدینے چلا جا،
معافی ہو جائے گی. اس نے منہ یوں چھپایا, مجھے دیکھو سارے, صرف آنکھیں نظر آ رہی, اور مدینے میں داخل ہوا اور مسجد نبوی میں پہنچا. ایک دم کپڑا ہٹا کے کہنے لگا آپ سے امان کا طلبگار ہوں. تو آپ نے یوں دیکھا, پہچانا نہیں. تو آپ نے کہا اوحشی انت, تو وحشی ہے؟ کہا جی. کہ بیٹھ جا, اگر تو مجھ سے امان طلب نہ کرتا میں تیری گردن اڑاتا, لیکن میری اپنی شریعت کا قانون ہے جو امان طلب کرے اسے امن دے دو, معاف کر دو. فرمایا اقعد, بیٹھو. کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کسی کا نہیں پوچھا. کہنے لگے ارے اللہ کے بندے, اتنا تو بتا دے تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا. چونکہ ویسی چھوٹا سا, حمزہ باپ کی طرح لمبے قد کے, اور ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. دونوں تلواروں, دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے. سارے صحابہ ایک ہاتھ سے لڑتے تھے, حمزہ دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے, گاجر مولی کی طرح باطل کو کاٹتے تھے. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ, مجھے طعیمہ بن عدی نے کہا تھا ان تین میں سے کوئی ایک قتل کر دے. تو حمزہ کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پہ وار کروں گا. اتنا خوف تھا کہ وہ سوئے ہوتے پھر بھی ان پہ وار نہ کرتا, اور آپ کا بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آپ کے گرد تو پہرا تھا. تو میں تو علی کی تلاش میں نکلا تھا کہ اسے جا کے قتل کروں, لیکن میں نے ان کو لڑتے دیکھا. اسد اللہ ان کا بھی خطاب ہے. میں نے ان کو لڑتے دیکھا تو وہ چاروں طرف ان کی نظر یوں گھوم رہی تھی اور لڑ رہے تھے, اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تو بہت بڑا شاہ سوار بھی اور بہت بڑا بیدار بھی ہے کہ تلوار کے ساتھ نظر بھی گھما رہا ہے کہ کوئی دائیں بائیں سے وار نہ کر دے. سبحان اللہ. کہنے لگے میں نے کہا اس کو بھی نہیں کچھ کر سکتا ہوں. تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو میں نے حمزہ کو دیکھا, وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار سے لڑ رہے تھے اور دائیں بائیں سے بے خبر تھے. میں نے کہا اس پہ میرا وار چل جائے گا. اور وہ آگے بڑھ رہے تھے, آگے ایک پتھر تھا, میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا اور اپنے برچھے کو تولنے لگا. جب وہ لڑتے 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 میرے سامنے آ گئے اور میں سمجھا کہ میرا برچھا وار کرے گا, تو میں نے برچھے کو پھینکا جو ان کی آنت اور جگر کو چیر کے نکل گیا. 7 سال ہو گئے تھے اس واقعہ کو. جب یہ قصہ سنا تو میرے نبی زار و قطار رونے لگے, داڑھی تر ہو کے. ایسوں کو تو بولنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے, لیکن میں قربان جاؤں, میرے نبی آخر انسان تھے, پتھر کا دل تو نہیں تھا. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھرنا آئے کیوں, روئیں گے ہم 1000 بار, کوئی ہمیں رلائے کیوں. اب آپ نے کہا ویحک, ارے تیرا بھلا ہو, غیب عنی وجہک, تیرا اللہ بھلا کرے, جب تو میرے پاس آیا کرے نا تو میرے سامنے نہ بیٹھنا, کہیں میرے دائیں بائیں پیچھے بیٹھنا, تجھے دیکھ کر میرے دل کے زخم تازہ ہو جاتے. محبت, عزت, اکرام اور سب سے دل کو صاف کیے بغیر نہ علم چلے گا, نہ درس چلے گا, نہ پیغام چلے گا, نہ خانقاہ چلے گی, نہ تبلیغ چلے گی, نہ امت چلے گی. ساری امت کا آج اجتماعی جرم اللہ کے سوا, یعنی اللہ کا مطلب ہے تھوڑا, اللہ کے بعد ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اللہ وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرتا ہے, جو پہلے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, اور اللہ کے بعد جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پوری امت کا اجتماعی جرم ہے نفرت, بغض, کینہ, حسد, بے اکرامی, بے عزتی. تو بھائیو, پہلے تو آپ نے جہاں سے سودا بھیجنا تھا, اللہ کا پیغام, وہ دروازہ ہی بند ہے, تمہارے اپنے گھر کا دروازہ بند ہے. اور یہ نفرت ایسے سفر کرتی ہے, صحبت سے زندگی کیوں بدل جاتی ہے کہ بزرگ کوئی ہم پر دم کرتے ہیں, اللہ کے نیک ولی ہم پہ جادو کرتے ہیں. نہیں, ان کی ذات پاکیزہ ہوتی ہے. پاکیزہ سے مراد یہ نہیں کوئی معصوم ہوتا ہے, نہیں, بہت اللہ کا قرب ہوتا ہے. اس سے جو دل کے ان کے نکلتی ہیں شعائیں, وہ جا کر اندر ہٹ کرتی ہیں اور آدمی کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی. میرے نبی سراپا محبت تھے, میرے نبی سراپا درگزر تھے, سراپا معاف کرنا. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی. 10 سال کی عمر کا بچہ غافل ہوتا ہے, کبھی ایک دفعہ مجھے ڈانٹا نہیں, مجھے تھپڑ نہیں مارا, مجھے یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا, مجھے یہ نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا. 7 سال حضرت حسن حسین کے ساتھ زندگی گزاری. 6 سال امام حسین علی مقام اور 7 سال امام حسن علی مقام.
ایک دفعہ دونوں بچوں کو بٹھا کے نصیحت نہیں کی، پیار دیا، محبت دی، پیار دیا، محبت دی۔ 4 سال کے بچے کا دماغ 80% ہوتا ہے، 100 نہیں ہوتا۔ یہ دماغ 7 سال کی عمر میں جا کے 100% ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی کے زمانے میں تو سائنس نہ تھی، تو میرا نبی فرما رہا ہے 7 سال تک اپنے بچے کو کچھ نہیں کہنا، بس اس سے پیار ہی کرو۔ 7 سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو، کہنا شروع کرو۔ ہمارا نظام تعلیم 3 سال کے بچے، میں لاہور میں تھا تو ایک اشتہار پڑا ایک سکول کا، ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں گے، پیشاب پخانا بھی دھواں گے، پیسے ساڑھے بوجھ پا دے، باقی اسی جانیے تو بچہ جان۔ یہ والدین ظالم ہیں، اتنے معصوم بچوں کو سکول بھیج رہے ہیں۔ اور آگے ہمارے سکول، ہمارے ہسپتال، میں اللہ کی قسم کسی حقارت سے نہیں کہہ رہا، درد سے کہہ رہا ہوں، ہمارا نظام عدل، وہ تجارتی ادارے ہیں، وہ نہ تعلیمی ہیں، نہ وہ میڈیکل ہیں، نہ وہ قانون ہیں۔ وکیل بھی کالے کوٹ میں تاجر بیٹھا ہے کہ ایک مظلوم آتا ہے کہتا ہے گاہک آ گیا، ایک درد سے لٹا پٹا تڑپتا آتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے گاہک آ گیا۔ تعلیمی ادارے تعلیم کے بھی کہتے ہیں بچہ آ گیا، گاہک آ گیا۔ 7 سال کیا محبت دی ہے میرے نبی نے، 7 سال تک حسن حسین کو سینے سے لگائے رکھا، کھیل کود کیا، نصیحت کوئی نہیں کی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ 7 سال میں تو جا کے بچے کا دماغ پورا ہوتا ہے، یہ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیتے۔ تو ہر طرف کے نظام سے محبتیں نکل کر حرص و ہوس اندر آ گیا ہے۔ تو بھائیو، کسی بھی خیر کا کام اللہ کے فضل سے کوئی تھوڑے نہیں ہے خیر کے کام دنیا میں، لیکن ظاہری نتائج کیوں نہیں ہے کہ ادھر دروازہ بند ہے، یہ دل بغض سے بھرا ہوا ہے، یہ دل نفرت سے بھرا ہوا ہے، یہ دل حسد سے بھرا ہوا ہے، یہ دل کینہ سے بھرا ہوا ہے، تو ادھر سے ہی پیغام نہیں جاتا، اور میرا حسد، میرا بغض، میری نفرت وہ آگے سفر کرتی ہے۔ ہمیں کافروں سے نفرت ہے، ہمدردی نہیں۔ ارے میرے بھائیو، سارا مجمع تبلیغ والا نہیں، اب سارے تبلیغ والے، میں نے غلط کہہ دیا، جو میں لا الہ الا محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ تبلیغ والا ہے۔ ہاں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ ابھی سستی کا شکار ہیں۔ میں تمہارے سامنے جھولی پھیلا کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ اور محبت اسے نہیں کہتے کہ مولوی رشید میرے مزاج کا ہے تو پیار کروں گا، اور مولوی عتیق مجھ سے ٹکرا رہتا ہے، اس کو تو میں سیدھا کر دوں گا۔ اگلوں کی کمیوں کے ساتھ ان سے پیار کرو، اگلوں کے عیب کے ساتھ۔ میں جب نکاح پڑھاتا ہوں تو قبول کیا پر میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ دیکھو، لڑکی کہتی ہے قبول کیا یا سائن کر دیتی ہے، اور لڑکا کہتا ہے قبول کیا۔ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری کمیوں خوبیوں کے ساتھ قبول کیا۔ اور یہ لفظ کہلانا اتنا ضروری ہے، اگر کوئی یہ لفظ نہ کہے، کوئی بیٹھا مولوی، وہ ادھر ہی بیٹھا ہے، نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ ہمارے ایک ذمہ دار دوست کے گاؤں کا بچہ بسوں پہ نوکر بن گیا چھوٹی عمر میں، کیلنڈر جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ بسوں کی صفائی کرنا، دھونا، جھاڑو دینا، اور پھر جب وہ رش میں گاڑی بیک کرتا ہے تو وہ کہتا ہے استاد جی آن دیو آن دیو آن دیو۔ جب وہ آگے راستہ بن جاتا ہے تو کہتا ہے استاد جی جان دیو جان دیو جان دیو۔ یہ تو آپ سنتے ہیں نا روزانہ بسوں میں، اور سنتے ہو کہ نہیں؟ اب اس کی یہ لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، حقیقی، اس کی شادی ہوئی۔ مولانا صاحب نے فرمایا بھائی فلانی تے فلانی دی دھی نو 5000 مہر دے نال تیرے نکاح دتا، تو قبول کیتا؟ قبول میں نے ساری کمیوں کے ساتھ قبول کیا، ساری خوبیوں کے ساتھ قبول کیا۔ میری بیوی کماری ہے تو سائن کر دے، خاموش رہے تو بھی قبول ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے طارق جمیل کو کمیوں خوبیوں کے ساتھ قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے وہ تو ساری زندگی آن دو جان دو۔ ہاں بھائی تو قبول کیتی ہے؟ تھوڑی دیر چپ رہا، کہنا آن دو۔ تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری، اس کا بڑا بھائی پاس بھائی، اس نے بھائی کو یوں دیکھا، کہنا جی جان دو۔ آن دو جان دو سے تو نکاح نہیں ہوتا ہے، لفظ قبول کہنا واجب ہے۔ بھائیو، ایک امت مختلف فرقوں میں رہے گی، یہ مٹ نہیں سکتے، انہیں ان کی تمام کمیوں کے ساتھ قبول کرو۔ تمہاری بیوی سے کمیاں ختم نہیں ہو سکتی، اس کو اس کی کمیوں کے ساتھ قبول کرو۔ خاوند میں کمیاں نہیں ختم ہو سکتی، اسے پوری کمیوں کے ساتھ قبول کرو۔ تمہارے بچے جنید بغدادی نہیں بن سکتے، انہیں ان کی ساری کمیوں کے ساتھ قبول کرو۔
دیکھو میری ساری زندگی تبلیغ اور علم میں گزری، ٹھیک ہے، تو میری ترجیحات میں یہ چیزیں، میرے ایک بچے نے 25 پارے حفظ کے بعد قرآن چھوڑ دیا، میں نہیں پڑھتا۔ جو ہمارے قاری حضرات، میں سب کو گلہ نہیں دیتا ہوں، جو ہمارے حفظ کے مدرسوں میں ڈانٹ ڈپٹ مار پٹائی کھال اتار دیتے، وہ ذمہ دار، آخر میں مولوی بنے گا لیکن بیک گراؤنڈ تو ذمہ دار ہے، تکبر سے بھرے ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا میرا بڑا بیٹا تھا 3-4 سال کا، کہنے لگا بابا ہمیں مری لے جاؤ، میں نے کہا میں تو غریب ہوں، تو اس نے ایک موٹر اٹھا کے میرے ماتھے پہ ماری، یہ کھلونے والی، کہنے لگا غریب کیوں کہا ہے، ہم کوئی غریب ہیں؟ یہ ذمہ دارہ تکبر ہے۔ چلو ایک روایت تو ضعیف ہے لیکن مضمون صحیح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ شیطان کچھ خچروں پہ سامان لے جا رہا ہے، آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا سودا بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا ظلم، کون لے گا؟ بادشاہ۔ اس میں کیا ہے؟ تکبر، کون لے گا؟ ذمہ دار۔ ذمہ دار بھوکا بھی ہوئے نا تو اینج کر کے ہی باندھتا ہے، اور تاجر جتنے پیسے والا وہ یوں کر کے بیٹھتا ہے۔ بہت کم متکبر ہوتے ہیں تاجر میں، ذمہ دار، ہر ذمہ دار تقریباً متکبر ہوتا ہے سوائے جو کسی تربیت سے نہ گزرے۔ اس میں کیا ہے؟ حسد، یہ کون لیں گے؟ مولویان۔ کہا حسد کون لے گا؟ مولوی، علماء۔ اب میں نے زندگی گزاری علم کی لائن میں، بھرا پڑا ہے حسد، تو مضمون ٹھیک ہے، میں ذمہ داروں کا بیٹا ہوں، بھرا پڑا ہے تکبر، بادشاہوں کی تاریخ بھی پڑھی، آنکھوں سے بھی دیکھا بادشاہوں کو ظلم کی انتہا چھوتے ہوئے۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں دھوکہ، ہیرا پھیری۔ اب تم سمجھ جاؤ۔ کہا یہ کون لے گا؟ کہا تاجر لیں گے۔ اب بہت تاجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں ہے مکر۔ کہا یہ کون لے گا؟ کہا عورتیں۔ اس نے 25 پارے پڑھ کے قرآن چھوڑ دیا، شدت سے تنگ آ، شدت، مار پٹائی۔ انہوں نے کہا بابا میں نے آگے کرتا۔ تو میرے لیے اتنا خوفناک مقام آ گیا کہ میری زندگی قرآن حدیث کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، اور میرا بیٹا 25 پارے پڑھ کے کہتا میں اب یاد نہیں کرتا، تو میرا اندر ایسے جیسے کسی نے مجھے کیما کر دیا ہو۔ تو اللہ نے مجھے اتنا میں نے آگے اس کو ایک دفعہ نہیں کہا بیٹا 5 پارے رہ گئے ہیں پڑھ لو، چونکہ وہ میرے سارے بچوں میں سب سے زیادہ ذمہ دارہ ذہن رکھتا ہے، یعنی بڑا پن سب سے زیادہ۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا یہ کیا ظلم کر رہا ہے بچہ؟ اس نے کہا آپ ہی کو سمجھائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اس کے تیور دیکھ رہا ہوں، وہ بہت بگڑا ہوا ہے اس رویوں سے۔ میں قاریوں سے کہتا ہوں اگر بیٹھے ہو بیان میں، اللہ کے واسطے، آپ اللہ کی قسم، آپ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم قال اہل القرآن وخاصته۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے کچھ گھر کے لوگ ہیں، وہ یہ اہل قرآن ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے قرآن کے مدرسوں میں مار 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 چیخیں نکلوا دیتے ہیں، اس نے کتنے بچوں کی زندگی برباد کر دی۔ اللہ کے واسطے جو نہیں پڑھتا اسے فرق، کوئی قرآن یاد کرانا واجب ہے؟ اب تو مستحب ہے، وہ نہیں یاد کرتا اس کو گھر بھیج دو، اور اللہ کے واسطے ڈنڈے نہ اٹھاؤ، کان نہ پکڑاؤ۔ یہ انسانیت ہی نہیں ہے کہ کسی بچے کو یا بڑے کو کان پکڑا دینا۔ عزت نفس پہ چوٹ مارنے کا حق نہ استاد کو ہے، نہ پیر کو ہے، نہ امیر کو ہے، نہ ماں کو ہے، نہ باپ کو ہے، نہ بیوی کو ہے، نہ خامد کو ہے، نہ بھائی کو ہے، نہ باس کو ہے۔ تم بھی ٹھیک ہے۔ میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بیٹا تمنا تو تھی کہ آپ کے پورا ہو جاتا، لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے چھوڑ دیں، بس آپ ایک فوکس کر لیں کہ میں نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ اس کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے بہت بڑے نفل عبادت ضروری نہیں، بس بیٹا میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تم ایک اچھا مسلمان بن جاؤ، حافظ نہ بنو کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنی ماں سے کہا اگر میرا باپ مجھے مجبور کرتا میں خودکشی کے لیے تیار بیٹھا تھا کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا۔ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے کتنے عالم بنانا ہے، عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، حافظ اپنی خواہش اس پہ، ہاں وہ خود کہے میں نے حافظ بننا ہے، بسم اللہ، وہ کہے میں نے عالم بننا ہے، الحمدللہ، لیکن ہم ٹھوس دیں عالم بنانا ہے تمہیں حافظ بنانا ہے، تو اس کا نتیجہ یوں واپس آتا۔ میں نے اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں کہا تھا، اس نے خود کہا، میں نے کہا آجا بیٹا۔ تو اپنی ماں سے کہنے لگا اگر میرا باپ میرے اوپر سختی کرتا میں نے خودکشی کا سامان تیار کر لیا تھا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس وقت میرے 3 بیٹوں میں وہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ میرا بڑا بیٹا عالم ہے، لیکن بہترین مسلمان وہ ہے جس نے 25 پارے پڑھ کے قرآن چھوڑ دیا تھا، اور اس کے پیچھے کیا میں نے اس کو عزت دی، محبت تھی۔ ہمیں جو کمی آ رہی، سال کی جماعتیں 500 تھوڑی ہیں، 3 چلی کی جماعتیں ہزاروں،
چلی کی جماعتیں ہزاروں، رائمنڈ سے روزانہ 150-200 جماعت نکل رہی، وفاق المدارس سے ہر سال 18,000 علماء فارغ ہو رہے ہیں، اور ہمارے بریلوی بھائیوں کا مدرسہ تنظیم المدارس اس سے الگ ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی والوں کا الگ مدرسہ اس سے الگ فارغ ہو رہے ہیں، اور اس طرح مدارس، ہمارا رائمنڈ کا مدرسہ وہ تو وفاق کے تابع نہیں، میرے 10 مدرسے ہیں وفاق کے تابع نہیں، ہزاروں مدرسے مدارس سے ہزاروں علماء فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے تبلیغ کے کام کو عزت دے دی، پھیلا دیا، علم کا ذوق بھی ہے، لیکن بس ایک، او میرے بھائیو میری فریاد سنو، اللہ کے واسطے محبت کرنا سیکھو، اللہ کے واسطے محبت کرنا سیکھو، عالم بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، دائی بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، پیر بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، باپ بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، بیوی بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، ماں بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، بھائی کے ساتھ محبت کرنا سیکھو، مسلم مشرک کے ساتھ محبت کرنا سیکھو، تو پھر آپ کا دروازہ کھلے گا، اور پھر پیغام للناس، یہ پیغام آگے سفر کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں جا کے اتر جائے گا۔ کمی ادھر نہیں، کمی ادھر ہے، کمی ادھر نہیں، کمی ادھر ہے۔ اور میں اگر علماء بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے نبی کی سیرت پڑھو، جو کر رہے ہو خطابت۔ دیکھو کوئی آدمی آ کے زور زور سے دوڑ 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 دروازہ کھولے تو غصہ چڑھ جاتا ہے، چاہے باہر بھائی کھڑا ہو، ماں کھڑی ہو، دوڑ 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 دوڑ، اور اس کی مثال ہے آج کل کا موبائل، ٹن پھر ٹن پھر ٹن۔ اپنا واقعہ سناتا ہوں، فون بند کرنا بھول گیا، تہجد میں نفل پڑھ رہا تھا، ٹن ٹن، مجھے بھی غصہ چڑھ گیا کہ میں نہیں سنوں گا جب تک میں نماز پوری نہ کر لوں۔ نماز پوری کر کے میں نے موبائل دیکھا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، 80 کال ایک نمبر سے تھی، 80 دفعہ اس بے وقوف نے میرے پردے پھاڑ دیے۔ اور کوئی یوں میسج کرے کہ میں کیا آپ کو فون کر سکتا ہوں، تو دل کرتا ہے کہ اس نے بھی دستک دی ہے، چلو میں اس سے بات کر لوں۔ محبت دو بھائی، پیغام تب جائے گا جب محبت یہاں ہوگی، یہ آگے جا کے اس کو ہٹ۔ اور دوسرا کام کیا کرنا؟ اگلے کی بدتمیزی کو سہنا۔ میرے نبی کو کتنی گالیاں پڑتی تھیں، میرے نبی کو کتنے پتھر پڑتے تھے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے ایک بول پہ کہا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ یہاں تو خالی رفع یدین پہ لڑ لڑ کے امت برباد ہو رہی۔ ابھی رمضان آ رہا، 8 تراویح 20 تراویح کے مناظرے شروع ہو جائیں گے۔ ارے بھائی، جس کے پاس صحیح حدیث ہے سب کو سلام کرو، اللہ کے واسطے امت میں محبت تقسیم کرو۔ ایک اور آ گئی ہے، سفروں میں کبھی ہوٹلوں میں بھی ٹھہرنا پڑتا ہے، خاص طور پر یہ حج میں، تو باقی تو کہیں نہ کہیں دوست ٹھہرا لیتے ہیں، لیکن حج میں ہوٹل ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں، ہر ہوٹل کے کمرے کی ایک الگ چابی ہوتی ہے جس سے وہ کھلتا ہے۔ ایک چابی عملے کے پاس ہوتی ہے جو وہاں خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس سے اگر کمرے ہوٹل میں 500 کمرے ہیں یا 1000، اس چابی سے سارے کمرے کھل جاتے ہیں۔ اس میں ایسا وہ کمپیوٹر سسٹم ڈالا ہے کہ 1000 کمروں کو وہ چابی لگ جاتی ہے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ماسٹر کی، استاد چابی۔ میرے بھائیو، پوری دنیا کے انسانوں کے دل کمرہ ہیں اور دروازہ بند ہے، اور اس کو کھولنے کی ایک ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی، وہ ہے محبت، وہ ہے عزت۔ اپنے بچوں کو بھی رگڑا دو گے تو آپ کے مخالف ہو جائیں گے، اپنی بیوی کو ذلیل کرو گے وہ آپ سے کٹ کے رہ جائے گی، بیوی خامند کو ذلیل کرے گی وہ کٹ کے رہ جائے گا، بھائی بھائی کو ذلیل کرے گا وہ کٹ کے رہ جائے گا۔ انسان محبت کا غلام ہے، انسان محبت کا غلام ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے تو ایک صحابی گزرے، تو وہ بیٹھنے والے نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، یہ جو آدمی جا رہا ہے نا مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ ہم نے کہا اچھا، تو نے کبھی اس کو بتایا؟ کہا جی نہیں بتایا تو نہیں۔ کہا جا اس کو بتا کیا۔ یہ کیوں کہا؟ کہ اس سے اس کے دل میں بھی محبت جاگے گی۔ وہ بھاگا بھاگا گیا، میرے بھائی مجھے آپ سے پیار ہے، وہ تو ہوا میں اڑ گیا۔ حوصلہ افزائی کرنا، تعریف کرنا، یہ انسانی
تقاضا ہے جیسے روٹی اور پانی. ہم یہ سنتے ہیں کہ جو تمہاری منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. سنتے ہو کہ نہیں سنتے یہ حدیث؟ مجھے خیال آتا تھا کہ کسی کی تعریف کرنے سے تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور خود میرے نبی تعریف کر رہے ہیں. ابو بکر کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، عمر میں نے جنت میں تیرا گھر دیکھا، عثمان تو جنت میں میرا ساتھی ہے، علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے. لبے انہوں بولنے دو پہلے، کوئی آندھی جاندھی رہنے تم کس وقت رکھتے ہو یہ؟ وہ یہاں سے کہیں اور لے جاؤ اجتماع. آپ نے کہا حسن حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کسی نے جنتی عورت دیکھنی ہے تو رومان کو دیکھے. جب میں جنت میں جاؤں گا میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلے گا. برے مناقب صحابہ ہر کتاب میں ہیں. تو مجھے نا وہ خیال آتا تھا، خود اللہ کے نبی نے تو تعریف کی، پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو ابن ماجہ میں پڑھا رہا تھا، ابن ماجہ اپنے مدرسے فیصل آباد، تو اس میں اس کا جواب مجھے ملا کہ یہاں تعریف کا لفظ آ گیا ہے مدح 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 مدح. اس سے مراد خوشامد ہے، تعریف نہیں. آپ نے کہا یا معاذ ایاک والتمادح، اے معاذ خوشامد نہ کرنا. سبحان اللہ. پھر جا کے میرے توکل اللہ، میں نے بچوں کو کہا یار میرے بیٹوں مجھے آج کتنے سالوں کے بعد یہ حدیث سمجھ میں آ رہی کہ جب میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میری حوصلہ افزائی کرے، چونکہ یہ ایسی میری طلب ہے جیسے روٹی اور پانی. یا معاذ ایاک والتمادح فانہ الذبح، اے معاذ خوشامد نہ کرنا ورنہ یہ بات ذبح کر دیتی ہے. ماں باپ اولاد کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. میں اپنے گھر، میرا ایک بھتیجا بہت حلیم ہے، بہت حلیم، میرے بھائی کا بیٹا، اور میں نے اس کی تعریف شروع کر دی. اس کا باپ میرا بھائی کا ڈھیر بھی نہ کر چوڑا ہو جاوے. اس کی ماں کہنے لگی بھائی آپ زیادہ تعریف نہ کریں، یہ ایسے ہی پھر چوڑے ہو جائیں گے. یہ ماں باپ کی غلط فہمی ہے. میں نے خوشامد، وہ تو میرا بچہ ہے، میں نے اس کی کیا خوشامد کروں؟ تو ہمارے ماحول میں یا خوشامد ہے یا غیبت ہے. حوصلہ افزائی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں رہی. تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے پیغام محبت سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو، اور فرق مراتب سیکھو، عزت دینا سیکھو. میرا رشید سے اختلاف ہے رائے کا، لیکن مجھے اس کو عزت دینا تو ضروری ہے. مجھے اسلم بھائی سے اختلاف ہے رائے کا، لیکن یہ مجھے عزت دیں، یہ ان کے ذمے ہے. میں ان کو عزت دوں، یہ ان کے ذمے ہے. اور محبت کے لیے کوئی لمبا چوڑا قانون نہیں ہے. آنکھیں بند کر لو، یہ آنکھیں کھل جائیں نا، آنکھیں اگر کھل جائیں تو بھی آنکھیں برباد ہو جاتی ہیں. یعنی یہ پردہ نیچے نہ آئے تو بھی آنکھیں برباد ہو جاتی ہیں، یعنی آنکھ کا سسٹم. اور اگر یہ پردہ گر جائے تو پھر اس کو اٹھانا پڑتا ہے، اور اٹھانے کے لیے ایک لوشن ہوتا ہے جو آنکھ یہاں لگا دے تو پھر اس کی ہر وقت آنکھ کھلی ہوتی ہے. تو ہر وقت کھلی آنکھ سے ذرات جراثیم جا 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 اس کی آنکھوں کا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. یہ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جب ہم اپنے بھائیوں کے عیب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں تو ہماری روح کی آنکھیں برباد تباہ ہو جاتی ہیں، ہماری روح کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. جب ہم کانوں سے برائیاں سنتے رہتے ہیں تو روح کے کان، دل کے کان بند ہو جاتے ہیں، دل کی آنکھیں بند ہو جاتی اور اوپر غلاف چڑھ جاتا ہے. تو امت بیٹھی ہے میرے سامنے، صرف تبلیغی مجمع نہیں، تبلیغ ہوئی امت، اور یہ بھی امت، ہم سب تبلیغ والے ہیں. پھر میں غلط کہہ گیا، ہم سب تبلیغ والے ہیں. بھائیو عزت دینا سیکھو، محبت کرنا سیکھو. بڑے چھوٹے کا کوئی احترام ہوتا ہے. عبداللہ بن حذیفہ تبلیغ میں بڑے ان کا واقعہ مشہور ہے، جن کو آگ میں جلانے لگے تو وہ رو پڑے، اور روم کے بادشاہ سے کہا گیا وہ رو پڑا ہے، کہا اس کو بلاؤ، شاید موت سے ڈر گیا ہے. کیوں روئے ہو؟ موت کے ڈر سے. کہا نہیں، بے بسی. کیا بے بسی؟ ایک جان ہے ابھی ختم ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، میں ایک ایک جان کو اللہ پہ قربان کرتا. تو بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا مجھے بوسہ دے دے میں تمہیں چھوڑ دوں گا.
कहने लगे नहीं मुझे नहीं, मेरे 100 आदमी छोड़ कर वो भी छोड़ दूंगा। तो फरमाते मैंने कैसर का बोसा लिया, उसने हम सबको छोड़ दिया। ये हज़रत मेरे नबी के ज़माने में इनको हिमार कहा जाता था। हिमार किस वजह से कहा जाता था? एक तो ये मजाक बहुत करते थे, दूसरा ये लायानी बहुत करते थे, तीसरा ये शराब नहीं छोड़ते थे। तो एक दफ़ा अल्लाह के नबी से कहा गया या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला बहुत लायानी करता है। आपने कहा इससे कुछ ना कहो, मैं गवाही देता हूं इससे अल्लाह उसके रसूल से प्यार है। उन्होंने मनफी पहलू देखा, मेरे नबी ने मुस्बत पहलू देखा। शराब, बुखारी शरीफ की रिवायत बता रहा हूं, शराब के सिलसिले में कई दफ़ा उनको सज़ा मिली। तो पता नहीं कौन सी दफ़ा थी वो तो नहीं, लेकिन इद्दत मर्रात, बहुत दफ़ा आए। तो एक दफ़ा जब उनको सज़ा हो रही थी तो 2 सहाबी कहने लगे ये भी कैसा अजीब इंसान है, रोज़ाना जलील होता है, शराब के सज़ा में रोज़ाना पिटता है। तो मेरे नबी ने सुन लिया, फरमाया इसके बारे में कुछ ना बोलना, मैं गवाही देता हूँ कि इसे अल्लाह उसके रसूल से प्यार है। उन्होंने गलत रुख से देखा, मेरे नबी ने सही रुख से देखा। उन्होंने गलत आंख उठाई, मेरे नबी ने सही आंख उठाई। इमरा गामदिया, जिना में पत्थर पड़े, जिना में। तो हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर खून गिरा। तो हजरत खालिद ने कुछ सख्त लफ्ज़ बोला। आपने कहा खालिद उससे बुरा ना कहे, अगर इसकी तौबा को मदीने पे तकसीम करता तो सबकी बख्शिश हो जाती। माइज़ असलमी को हद लग रही थी। तो 2 सहाबी कहने लगे अच्छा भला अल्लाह ने छुपाया था, कैसा बेवकूफ़ है, अपने आप को जलील करके मर रहा है। मेरे नबी ने सुन लिया, तशरीफ वापस ले जा रहे हैं। एक गधा मरा पड़ा था और पेट फट के बदबू फैली हुई थी। आपने कहा उन दोनों को बुलाओ, वो आ गए। आपने फरमाया ये जो गधा है ना, इसका बैठ के गोश्त खाओ। या रसूल अल्लाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं? एक नापाक, एक मुर्दार, बदबूदार। आपने कहा अभी जो तूने मेरे सहाबी का गोश्त खाया है ये इससे भी बड़ा जुर्म है। तुम उसकी गिबत कर रहे थे और मैं उससे जन्नत की नहर में नहाता देख रहा हूं। मेरे भाइयों, मदरसे बहुत हैं, खानकाहें बहुत हैं, तबलीग की नकलो हरकत अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। एक चीज़ ने घुन की तरह हमें खा लिया है, वो मोहब्बत की कमी है। और मोहब्बत पैदा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। आंखें बंद कर लो, किसी का ऐब नहीं देखना। कान बंद कर लो, किसी की गीबत नहीं करनी। जबान बंद कर लो, किसी की गीबत नहीं करनी, किसी की सुननी नहीं। मेरे भाइयों, ईंटें जुड़ी हो तो मकान कहलाता है, टूटी पड़ी हो तो मलबा कहलाता है। इस वक्त हम उम्मत नहीं रहे, हम मलबा बन गए हैं, मलबा बन गए हैं। छोटी छोटी बातों पे नफरत, बुग़्ज़, इज्जत नफ्स तो जानवर भी चाहता। हम छोटे छोटे थे और ये ट्रैक्टर्स का ज़माना नहीं था, ये बैलों का ज़माना था। तो हमारे एक बैल ने खाना छोड़ दिया, चारा छोड़ दिया। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने डॉक्टर बुलाया। उसने चेक किया, जो उनका हिसाब होता है, उनका जो कुछ नहीं, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा। एक देसी हकीम था, उसको बुलाया कि इसको देखो, इसको क्या है। उसको देखता रहा, फिर कहने लगा इसको चारा कौन डालता है। तो हमारा एक नौकर था अलादित्ता कसाई, तो उसको कहते थे दित्तू दित्तू। तो मेरे अब्बा ने कहा जी दित्तू कसाई को, अरे वो आ गया। तो उसने ना अपना जूता उतारा और 8-10 जूते उसके सर मारे, ठा 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 ठा। कहने लगा मियाँ साहब पट्ठे पाओ। पट्ठे पाए तो वो बैल ने खाना शुरू कर दिया। वो मेरे अब्बा हैरान होकर कहने लगे कि उसका नाम भी अला बख्श था, मेरे बाप का नाम भी अला बख्श था। भाई अला बख्श एक ही हुआ है? कहा मियाँ साहब ये बीमार कोई ना आई, इन्होंने थोड़े नौकर की सोटी मारी है। तो वो वट खा गया है। आज उस वे कि हम इन 10 सोटियां लग गई, तो कहा मेरा काम हो गया। उस वक्त मैं वहां मौजूद नहीं था। एक वाकया मेरे सामने हुआ। मैं और मेरा छोटा भाई हम टांगे पे जा रहे थे और मेरे वालिद मरहूम का घोड़ा था, सफ़ेद, खूबसूरत और आला चाल चलने वाला। लेकिन उसमें एक ऐसा था गुरूर का, उसको एक छांटा पड़ जाता वो रुक जाता था कि मुझे मारा कि मैं पहले ही चल रहा। हमारे उधर सराइकी में मिसाल है, वांधे दांत को सोटी ना मारो। जो बैल चल रहा है उसे सोटी ना मारो, कहीं बिगड़ ना जाए। उसने उसको छांटा मार दिया, मैं और मेरा छोटा भाई। मैं होऊंगा कुछ 6 साल, वो 4 साल। तो वो घोड़ा ऐसे रुक गया। उसने और छांटे मारे हुए और रुक गया। फिर तांगे को चलाने का तरीका होता था जब घोड़ा अड़ जाए, 2 आदमी इधर 2 इधर पहिए को धक्का देते थे। वो इतने जोर से धक्का लगता था घोड़े को कि वो चल पड़ता था। 4 आदमी धक्का लगा रहे, ऐसे खड़ा हुआ।
اب مجھے دیکھنا جو دیکھ سکتے ہو، یہ میں آپ کو چشمدید اللہ کی قسم سنا رہا ہوں۔ اس زمانے میں ہر آدمی پگڑی باندھتا تھا پنجاب کے دیہاتوں میں۔ وہ نیچے اترا، اس نے ایسے پگڑی اتاری اور گھوڑے کے پاؤں پہ رکھی، کہنے لگا اوے اللہ دا نام ہن تا ٹور پاؤ۔ پھر اس نے پگڑی اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھی اور آ کر گھوڑے کی لگام کو یوں کیا اور گھوڑا چل پڑا۔ بھائیو محبتیں بانٹو، یہ سودا بازار سے اٹھ گیا ہے، پوری امت سے یہ سودا اٹھ چکا ہے۔ فرقہ واریت کی نفرت، قومیت کی نفرت، صوبوں کی نفرت، سیاست کی نفرت، رشتوں کی نفرت، زبان کی نفرت، نفرتیں ہیں۔ یہ کیا کریں گے جو گرخ اپنے گھر کو آگ لگا کے جو امت بیٹھی ہو، وہ اوروں کی آگ کہاں سے بجھائے گی؟ پہلے ہم امت بنیں، ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھو، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ پھر یاد آ گئے، وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، لب بندو چشم بندو گوش بند گر نبینی نور حق بر ماں بخند۔ اپنی آنکھیں بند کر اوروں کے عیب سے، کان بند کر اوروں کی غیبت سننے سے، زبان بند کر اوروں کی غیبت کرنے سے، اللہ تیرے دل کو نور ایمان سے روشن کر دے گا۔ میں کلپ دیکھ رہا تھا تو رفع یدین پہ مناظرہ ہو رہا تھا، اہل حدیث اور دیوبندی۔ وہ کہہ رہے تھے ہے اہل حدیث، دیوبندی کہہ رہے تھے نہیں۔ مجھے اتنا رونا آیا کہ امت برباد ہو گئی اور یہ ایک مستحب عمل پہ یوں لڑ رہے ہیں۔ یہ علماء نہیں ہیں، یہ امت کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہر مکتب فکر میں مثبت علماء موجود ہیں اور مثبت بات کرتے ہیں، اور تبلیغ تو ہے ہی اللہ کے فضل سے مثبت کام۔ کوئی اپنی طرف سے بگڑ کے کوئی بات کر دے تو میں نے نہیں بتایا، 7 سال میں نے رائمنڈ میں پڑھا، ایک دن کے، ایک منٹ کے، ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی ہمارے استادوں نے ہمیں کبھی کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں اٹھایا۔ ہاں جب ہم جامعہ رشیدیہ کا دورہ کرنے تو وہاں کبھی کسی پر چڑھائی، کبھی کسی پر چڑھائی، کبھی کسی پر چڑھائی۔ دیکھو آدمی منفی کی طرف زیادہ چلتا ہے، مثبت کی طرف کم چلتا ہے۔ پانی اوپر سے نیچے جلدی آتا ہے، اوپر جو ہے نا وہ ذرا زور سے جاتا ہے۔ ہمارے استادوں کی 7 سال کی محنت 3 مہینے میں ختم ہوگی۔ ہمیں ان سے بھی نفرت ہو گئی، ان سے بھی نفرت ہو گئی، ان سے بھی نفرت ہو گئی، ان سے بھی نفرت ہو گئی۔ پھر جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تبلیغ میں سال لگوایا، پھر میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے استادوں کی صحبت کو پایا، تو پھر میرے اندر سے وہ آہستہ 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 وہ غبار نکلا۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ علماء میں بات کر رہا تھا ایسے ہی بیٹھ کے، تو میں نے کہا مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب میرا بیان ختم ہوا تو ایک مولانا کھڑے ہو کر کہنے لگے تم نے مودودی کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا مسلمان نہیں تھے، میں تو اپنے باپ کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے، شرابی جواری کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اگر میں دعا دوں میرے والد رضی اللہ عنہ، میرے والد اللہ ان سے راضی ہو، یہ دعا ہے، سب مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے جائز ہے۔ خبر دینی ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ صرف صحابہ ہیں، وہ صرف صحابہ ہیں، تابعین بھی نہیں ہیں، تبع تابعین بھی نہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام بھی نہیں ہیں کہ وہ معاملہ آخرت کا ہے۔ ہاں صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے اللہ، اے میرے نبی، میرا تیرے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو پھر رضی اللہ عنہ خبر نہ ہو، دعا ہو، تو آپ طوائف کو بھی دے سکتے ہو جو مر گئی ہے، آپ کسی شرابی کو بھی دے سکتے ہو جو مر گیا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہو، آپ علیہ السلام کہہ سکتے ہو۔ علیہ السلام کوئی نبیوں کے ساتھ نہیں ہے، علیہ السلام دعا ہے۔ میرے والد علیہ السلام، میری والدہ علیہ السلام، اللہ کی ان پہ رحمت، اللہ کی ان پہ سلامتی ہو۔ لیکن ہم نے اس پر اتنا تعصب کہ رحمت اللہ علیہ کیوں کہا ہے؟ بھائیو آج مجھے 6 نمبر بھول گئے ہیں ساری زندگیوں کے بیان کرتے ہوئے۔ آج ایک چیز نے دل دکھایا ہے، اس پر میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے اندروں سے عزت نکل گئی، احترام نکل گیا، محبت نکل گئی۔ حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمار ابن یاسر، جھگڑا کس میں نہیں ہوتا؟ اختلاف کس میں نہیں ہوتا؟ نفرت ہے۔ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی صحابی ہے؟ بولو۔ عمر سے بڑھ کر کوئی صحابی ہے؟ پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا کس کا ہے؟ دونوں میرے نبی کے دربار میں ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ بنو تمیم کا وفد آیا، ان کا امیر کون بنے؟ آپ نے مشورہ لیا۔ ابو بکر کہنے لگے قعقاع بن معبد، عمر کہنے لگے اقرع بن حابس، رائے مختلف ہو گئی۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات پھر دہرائی، عمر نے اپنا رائے پھر دہرائی، یہاں تک کہ دونوں غصے میں آ گئے اور پارا چڑھ گیا دونوں کا. اور عمر نہیں، وہ جو امت کے ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے رحم دل انسان ابو بکر ہے، وہ عمر پہ چڑھ گئے. عمر ہر موقع تو میری مخالفت کرتا، تو ہر موقع پہ میری مخالفت کرتا. یہ تو فطرت کی چیز ہے. لیکن کسی سے بغض پال لینا، نفرت پال لینا، حسد پال لینا، اور بڑے چھوٹے کے احترام کو آگ لگا دینا، کیا دین ہوگا دنیا میں؟ دونوں کی جب آوازیں بلند ہوئی تو یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. میرے اللہ کا قرآن اترنا پڑا کہ خبردار میرے نبی کے سامنے اونچا مت بولو. یہ تو فطرت کی چیز. ابو بکر بغض میں نہیں بولے تھے، عمر بغض میں نہیں بولے تھے. میں قربان جاؤں مولا علی پر، کیا تاریخ بنا کے چلے گئے. خیبر کی لڑائی میں یہودی کو گرا کر اسے گردن کاٹنے لگے، انہوں نے کہا تھو، اس نے منہ پہ تھوکا، واہ یا علی، واہ یا امیر المومنین. آپ نے تلوار پیچھے کر لی، کہا آ بھائی دوبارہ لڑائی ہوگی. کہنے لگا ہیں دوبارہ کیوں؟ وہ اللہ کے واسطے حیات الصحابہ پڑھو، حیات الصحابہ پڑھو. اللہ کی قسم 14 صدی میں ایسی کتاب نہیں آئی سیرت کے عنوان پر. سیرت میری بات کو غور سے سننا، پھر کل کو کوئی اور اعتراض نہ کر. سیرت میں اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں لکھی. وہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں، اور باقی ساری حدیث کی کتابوں میں. وہ یہودی کہنے لگا ارے مجھے چھوڑ کیوں دیا، میں نے تو تم پر تھوکا تھا کہ تم مجھے جلدی قتل کر دو. فرمایا ارے میرے بھائی تیری میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، تیری میری لڑائی تھی اللہ اس کے رسول کی وجہ سے. جب تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، تو مجھے ڈر لگا اب قتل کروں گا تو کوئی اپنی وجہ سے نہ ہو جائے. اب آؤ میں اپنے غصے کو صاف کرتا ہوں، دوبارہ لڑتے ہیں. ارے بھائی ایسا پاک دین مجھے بھی سکھا دے، میں مسلمان ہوتا. اور سنو، غالباً 21 رمضان آپ کو تلوار پڑی. عبد الرحمن بن ملجم نے وار کیا، سر کی کھوپڑی میں تلوار اتر گئی. تو جب لوگوں نے اس کو پکڑا، اور سننا اللہ کے واسطے سننا، کوئی سوئے نہ، کوئی سوئے نہ. یہ امام المتقین کا لقب دیا ہے میرے نبی نے حضرت علی کو، مولا کا لقب دیا ہے میرے نبی نے حضرت علی کو. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور ہاتھ پکڑ کے کہا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو. آپ نے کہا فاطمہ، حسین، علی اور میں نے پتہ لگ گیا تو آ گیا. یعنی کہ میں بیان بند کر دوں. پتہ کیا، میں بہت تکلیف میں تھا، لیکن آپ کی روحانیت ایسی پڑی کہ میں چست ہو گیا ہوں. اور جب ان کو صاف کرنے لگے نا زخم کو، کہنے لگا کیوں صاف کرتے ہو؟ 1 مہینہ پورا یہ تلوار زہر میں پڑی رہی ہے تب وار کیا ہے، یہ نہیں بچتا. تو امام المتقین فرماتے گردن اڑا دو خبیث کی. اللہ کے واسطے سننا، سارے بہت نیک لوگوں کا مجمع ہے. آپ نے کہا ارے بھائی ٹھہرو، اس کو پہلے گرم گرم کھانا کھلاؤ اور اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور اندھیرا تھا صبح اور اسے نرم بستر پہ سلاؤ. اگر میں زندہ رہا تو خود نمٹ لوں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو پھر میری پہلی رائے ہے اسے معاف کر دینا، اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا ہو تو بس ایک بار سے گردن اڑانا، اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا. تو میرے بھائیو دیکھو، میں آپ سب سے آج میں نے صرف دو باتیں کی کہ یہ پیغام ہے انسانیت کو پہنچانے کے لیے، اور اس پیغام انسانیت کا جو پیٹرول ہے وہ محبت ہے، وہ عزت ہے، وہ احترام ہے، وہ اکرام ہے، وہ اگلے کو اونچا کرنا ہے، اپنے آپ کو نیچا کرنا ہے، اور وہ کمیاں اس کی برداشت کرنا ہے. مولانا الیاس صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. مولانا سعید خان صاحب سے سنا کئی دفعہ کہ ایک مولانا آئے، آپ نے ان کو بھیجا 7 چلے، وہاں وہ جا کے عیسائی ہو کے، عیسائیوں نے کچھ پیسے دیے، وہ عیسائی ہو 100 روپے پہ عیسائی ہو کے. کچھ دن کے بعد توبہ کر کے واپس آئے، میواتیوں نے ڈنڈے اٹھا لیا، آپ نے گلے سے لگا لیا. تو انہوں نے توبہ کی، ان کی تشکیل کی، وہ گئے دوبارہ عیسائی پہنچے، ان کو ایک بھینس دی، 100 روپیہ دیا، وہ پھر عیسائی ہو گئے. کچھ دن کے بعد پھر توبہ کر کے جب واپس آئے تو میواتیوں نے کہا ہم اسے قتل کریں گے. ہم کہا پچھڑ جاؤ.
ہم نے کہا میرے مہمان آ گئے، ان کو سینے سے لگایا، پھر وہ ایسا جمے کہ نظام الدین میں ان کا انتقال ہو۔ بھائیو، نبی کا نائب ایسا ہوتا ہے جو مرتد کو بھی گلے سے لگائے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے سکے۔ تو آج میرے سامنے ایک وعدہ کرو، جس سے بھی تمہیں بغض نفرت ہے دل سے نکال دو۔ نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ دوسری تشکیل، یہ بھی 100% تشکیل چاہتا ہوں، دوسری بھی 100%، کہ آج تک جتنے گناہ کیے یا اللہ معاف کر دے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کی قسم سب معاف ہو جائیں گے۔ کرتے ہو نیت؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہہ دیا ہے نا، تو یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، اس سے لے کر یہ جو 80 سال کے بوڑھے بیٹھے ہیں ان تک سب کے گناہ معاف ہو گئے۔ ٹھیک ہے؟ اب ڈرنا نہیں، دوبارہ غلطی ہو جائے پھر معافی مانگنا، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے؟